أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو زمین و آسمان کو بغیر کسی نقشی کے پیدا کرنے والا ہے. جاعل الملائکۃ رسلا فرشتوں کو اپنا پیغام رساں بنانے والا ہے. اولی اجنحۃ جو پروں والے ہیں. مثنی دو دو وثلاثا تین تین ورباع چار چار پروں والے ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء وہ مخلوق میں زیادتی کرتے رہتے ہیں جتنی چاہتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھولتے ہیں فلا ممسک لها اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. وما یمسک جس کو روک دیں فلا مرسل له اس کو کوئی چھوڑنے والا نہیں. من بعد ہی اللہ تعالیٰ کے بعد وہی غالب ہیں حکمت والے ہیں. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم اے لوگو تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی ہیں. هل من خالق کوئی ہے اللہ کے علاوہ پیدا کرنے والا. یرزقکم من السماء والارض اللہ تعالیٰ آسمان زمین میں سے تم کو جمع کر کے روزی دیتے ہیں. لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فأنا توفکون تم کہاں بھٹکے جاتے ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ اگر وہ آپ کو آج جھٹلاتے ہیں تو اے نبی جی آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا. كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ کئی رسولوں کو آپ سے پہلے جھٹلایا گیا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی طرف سب امور سب معاملات کا لٹایا جانا ہے. یا ایھا الناس اے لوگو ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا دنیا کی زندگی تم کو اپنے فریب میں نہ ڈال دے.
वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और कोई धोखा देने वाला अल्लाह के बारे में तुम्हें धोखा ना दे दे। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन, याद रखो शैतान तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, अपनी ज़िंदगी में शैतान को अपना दुश्मन बनाओ। इन्नमा यदउ हिज़्बा, बेशक शैतान तो अपने ग्रोह को दावत देता है बुराई की तरफ। लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, ताकि वो जहन्नुम वालों में से हो जाए। अल्लज़ीना कफ़रू, तो शैतान की बात मानकर जिन्होंने कुफ़र किया उनके लिए सख्त अज़ाब है। वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए नेक काम किए उनके लिए बख्शिश है। व अजरुन कबीर, और बड़ा अजर है। इस सूरत का नाम सूरत फातिर है। फातिर का लुग़वी मानी यानी बगैर किसी नक्शे के किसी चीज़ को ईजाद करना। वैसे अरबी ज़बान में फ़तर कहते हैं फाड़ने को। फ़तर अस्समावात, जैसे कुरान ने कहा कि जब आसमान फट जाएगा, तो फ़तर का मानी लफ्ज़ी होता है फाड़ना, कि बगैर किसी नक्शे के ज़मीन आसमान को बनाने वाला, तोड़ने वाला, ख़त्म करने वाला। मुख्तलिफ़ माना इस लफ्ज़ के किए जाते हैं कि सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसका निज़ाम, जिसकी कुदरत ज़मीन के अंदर भी पूरी की पूरी है और आसमानों के अंदर भी पूरी की पूरी है। एक आदमी किसी चीज़ का कंट्रोल संभालता है तो उसको मुकम्मल कंट्रोल वाला तभी कहा जाता है जब वो मुकम्मल तौर पर उसका मुख्तार भी है, कि जब चाहे उसमें तब्दीली कर दे, जब चाहे उसमें से किसी चीज़ को घटा दे, ज़्यादा कर दे। अगर उसको कमी करते वक्त, ज़्यादती करते वक्त कोई दुश्वारी का सामना होता है तो उसको कंट्रोल वाला नहीं कहा जाता। भाई आपके हाथ में तो है ही कुछ नहीं, जब आप करना चाहते हो तो कोई ना कोई आपको सर पे जो है वो मुसल्लत हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया कि वो अल्लाह है जिसने इतना बड़ा आसमान ज़मीन बनाया। तो ये नहीं है कि कोई एक आसमान, दो आसमान, एक ज़मीन, दो ज़मीन अल्लाह की कुदरत से बाहर हो, बाकी सब मुकम्मल अल्लाह की हाथ में, अल्लाह की मुट्ठी में है। अल्लाह जिसमें चाहें, जिस वक्त चाहें अपना निज़ाम बदल सकते हैं। चाहें तो ज़मीनों को ऊपर ले जाएं, आसमानों को नीचे कर दें। अल्लाह को कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लाह खुद मुख्तार हैं, वो सब कुछ बनाने वाले। फिर आगे फरमाया कि वो अल्लाह है जो फरिश्तों को अपना पैगाम देने वाला। अब ये पैगाम देने वाला, इससे मुराद या तो तखसीस है या तामीम है। अगर इससे मुराद तखसीस है तो फिर इससे मुराद वो फरिश्ते मुराद हैं जो अंबिया अलैहिस्सलाम पर वही लेकर आते थे, नबियों के पास आया करते थे, जो बदर में उतरे हुजूर की मदद के लिए, अंबिया की मदद के लिए। और अगर इससे मुराद तामीम हो, उमूम हो, तो फिर इससे मुराद वो सारे के सारे फरिश्ते हैं जो मुख्तलिफ लोगों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए लोगों के साथ हर वक्त आते रहते हैं। कभी कोई लोगों की मदद करने के लिए आ गए, कभी जो है ज़मीन को संभालने के लिए, पानियों को संभालने के लिए, क्योंकि कसीर तादाद में फरिश्ते ज़मीन के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह के नबी का फरमान है कि ज़मीन में इतने द्यो, इतने भूत, इतनी यानी शैतानी चीज़ें हैं कि अगर उनके मुकाबले में फरिश्ते दुनिया में ना होते तो एक इंसान एक कदम भी नहीं उठा सकता, वो इंसान को कच्चा खा जाते। इंसान की हिफाजत पे मामूर लिखा है किताबों के अंदर के 360 जोड़ है, हर जोड़ के ऊपर एक फरिश्ता है जो उस जोड़ की हिफाजत कर रहा है। दिल के ऊपर फरिश्ते हैं, सर में फरिश्ते, दो तो मौजूद है हर वक्त जो लिखने वाले। इनके अलावा सैकड़ों फरिश्ते ऐसे हैं जो बंदों की ज़रूरियात के लिए उनके काम आते हैं, परेशानी में काम आते हैं, हालात में काम आते हैं। हम समझते शायद मेरी परेशानी मेरी पॉलिसी से दूर होगी, हालांकि यह गलत बात है। तुम्हारी पॉलिसी से दूर नहीं हुई, उसके पीछे पूरी एक कुव्वत थी जो तुम्हारे साथ लेके चल रही थी, जिसने तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारा काम किया। तो हर वक्त तुम्हारी ज़रूरियात में तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हें मुश्किलात से निकालते हैं। तो इससे मुराद वो फरिश्ते हैं। फिर फरमाया कि वो परों वाले हैं। अब कितने कितने पर हैं, मुख्तलिफ फरिश्तों के मुख्तलिफ पर हैं, किसी के 2 पर, किसी के 4 पर, किसी के 3 पर। हुज़ूर फरमाते हैं कि मैंने सिदरतुल मुंतहा पे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की असली सूरत में ज़ियारत की। मैं उनके 700 पर थे, एक हदीस में 600 पर थे। और फरमाया कि एक पर जिसका मफ़हूम है इतना बड़ा है कि अगर सारी दुनिया को लपेट कर पर में रख दी जाए तो वो किनारा भी ना करे, इतना बड़ा पर है जिब्रील अलैहिस्सलाम का। तो उनके 700 पर है, यानी एक पर जो है वो पूरी दुनिया को ढांप सकता है, पूरी दुनिया को नीचे ले सकता है। इतने बड़े बड़े फरिश्ते हैं।
فرمایا کہ اللہ کی مخلوقات کو تم شمار کرنا چاہو، لا تحصوہا، تم اللہ کی مخلوق کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے کیونکہ وہ نور سے بنے ہیں، تو ان کا جسم لطیف ہے۔ جسم لطیف اس کو کہتے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتا۔ جیسے آگ ہے وہ انسان کو نظر نہیں آ سکتی، آپ تھوڑا سا جو ہے اس میں تلاش کرنا چاہیں تو آپ اس میں کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طریقے پہ روشنی ہے، روشنی کے اندر صرف روشنی تو نظر آ رہی ہے، لیکن روشنی کے اندر کیا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، وہ روشنی کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے کیونکہ وہ خود روشنی ہے۔ اسی طریقے پر جنات جتنے وہ سب آگ کے اندر ہوتے ہیں، آگ جہاں جل رہی ہوتی ہے ہو سکتا ہے وہاں جنات ہو، جو آگ جل رہی آپ دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے جنات ہو، ان کے اندر جنات چل رہے ہوں، لیکن وہ ابھی نظر نہیں آتے کہ اس کے اندر کون کون سے معاملات ہیں۔ اللہ نے ان کو ہر چیز کا ملکہ دیا ہے، وہ ہر صورت میں آ سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے جیسا کہ جنات کو دی ہے، وہ ہر صورت میں آ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب طاقتوں کے باوجود انسان کا مقام سب چیزوں سے بڑھ کر رکھا ہے کہ جن کے لیے فرشتے آ کر ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کا بھلا کر دیں، اور جن کے لیے فرشتے جو ہے وہ اپنا پر بچھا رہے ہیں کہ فرمایا کہ جو آدمی خدا کے دین کی بات سیکھنے کے لیے اپنا گھر سے نکل کر کہیں جاتا ہے تو فرشتے پروں میں پر بچھا رہے ہیں، رستے کے اندر پر بچھا رہے ہیں کہ تم بڑے محترم آدمی ہو، تمہیں کیا پتا کہ تمہارا کتنا مقام ہے اللہ کے یہاں، کہ اللہ نے ہمیں معمور کیا ہے، ہم کبھی غلطی نہیں کرتے، ہم بالکل پاک ہیں۔ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ تم جاؤ اور جا کر قدموں کے نیچے پر بچھو۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ اپنی مخلوق میں جس چیز کو زیادہ کرنا چاہیں اللہ زیادہ کر دیں، جس کو چاہیں کم کرنا چاہیں اللہ کم کر دیں۔ اللہ پانی کو خشک کر دیں، اللہ قادر ہے۔ ساری دنیا کے اندر پانی کو ڈال دیں، ساری دنیا میں غرق کر دیں، اللہ قادر ہے۔ حضرت نوح کے زمانے میں اللہ نے پوری کی زمین پر پانی کر دیا، کوئی ایک جگہ ایسی نہیں تھی زمین کی جہاں پر پانی نہ ہو، آسمان کا پانی زمین کا پانی مل گیا، ساری دنیا کا پانی اللہ نے جمع کر دیا۔ اور جائیں تو پانی کو روک لیں، کتنے ایسے خشک علاقے ہیں افریقہ میں جائیں پانی یہی نہیں ہے، لوگ پینے کو ترستے ہیں، اللہ چاہے تو پانی کو کم کر دے۔ میرے عزیز دوستو، یہ مالک کائنات ہے کہ جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کا نظام ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کو جب کھولتے ہیں، رحمت سے مراد انسان کے مسائل کا حل ہونا بھی ہے، رحمت سے مراد بارشوں کا آنا بھی ہے، رحمت سے مراد اچھے حالات کا بھی آنا ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی کو اچھے حالات دینا چاہتے ہیں، لوگ 100 تدبیریں کریں، لوگ 100 اس کے خلاف بغاوت کریں، لوگ 100 اس کے بارے میں اس کو زیر کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے۔ فلا ممسک لہا، اس کو نہیں کر سکتے، اور جس کو اللہ پاک بند کرنا چاہے اس کو کھول نہیں سکتا۔ یہ فرمایا کہ اپنے حالات کی وجہ سے کبھی بھی انسان کو پریشانی ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے اپنے سامنے پیدا ہونے والے حالات کی وجہ سے۔ فرمایا کہ اے میرے بندے، اپنے سامنے آنے والے حالات کی وجہ سے پریشان نہ ہو، جو دانا پانی، جو روزی روٹی میں نے تمہیں دینی ہے، دنیا جہان مل کر تمہیں روکنا چاہے، بند کرنا چاہے، تمہیں جو ہے زیر کرنا چاہے، نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب میں نے تمہیں عزت دینی ہے، فرمایا کہ جس کو خدا عزت دے دے اس کو کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ ذلت دینے کا فیصلہ کر دے، ساری دنیا والے اس کو عزتیں دینا چاہیں، عزت دے نہیں سکتے، کیونکہ عزت ذلت کا دروازہ اسی کے ہاتھ میں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ چاہیں عزت دے دیں، جس کو چاہیں ذلت دے دیں۔ فرمایا کہ اللہ نے عزت ذلت کا ہاتھ اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے پر نعمت کا کم کرنا، نعمت کا زیادہ کر دینا، یہ بھی اللہ نے ہاتھ میں رکھا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، ہم تو لوگوں کو شاید پانی بھی نہ پلاتے، ہم تو لوگوں کو احسان سمجھ کے اپنی باتیں کر کے مار دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ ومن والہ یہ معاملہ ہی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ نے ہمیں تقسیم کر دی، یوں پھینکا تقسیم کر دی، اس کے ہاتھ میں کچھ اختیار دے دیا، اس کے ہاتھ میں کچھ دے دیا۔ اللہ نے سارے کے سارے وسائل بنائے، میرے آپ کی خدمت کرنے والے بنا دیے، اور سب کو یہ کہا کہ میرے بندو میرے بن کے رہو، میں تمہارا بن کے رہوں گا، اور ساری دنیا کی چیزیں میں تمہارے ہاتھ میں کر دوں گا، ساری دنیا کی چیزیں تمہارے لیے کر دوں گا۔ اور اس لیے اللہ پاک نے بندوں کو بھی یہ کہا کہ جیسے تم میرے لیے سچے ہو، ایک دوسرے کے لیے بھی سچے ہو جاؤ، ایک دوسرے کے لیے مخلص ہو جاؤ، کسی کے لیے خیانت نہ کرو، کسی کے لیے بددیانتی نہ کرو، کسی کے لیے تکلیف کے مراحل نہ کرو۔ فرمایا کہ سب سے بدترین تکلیف وہ ہے جب ایک مسلمان دوسرے کو تکلیف دیتا ہے۔ اب ایک تکلیف ہے زبان سے گالی دینا، ماں کی گالی دے دی، باپ کی گالی دے دی، یہ بھی ایک تکلیف ہے۔
اور ایک تکلیف وہ ہے کہ اس کو معاملات میں اتنا اجھال دینا، اتنا اس کو پریشان کر دینا کہ وہ بیچارہ یعنی کچھ معاملات کے اندر اتنا اجل جائے، اتنا پریشان ہو جائے کہ وہ دل کے اندر کڑتا رہے۔ کچھ ہوتا ہے نا کہ اپنی قوت انسان نکال دیتا ہے کہیں نہ کہیں، اور کچھ جگہ ایسے تو نکال ہی نہیں سکتا، وہاں مجبور ہے، زبان بند ہے، زبان ہاتھ کے اندر ہی نہیں ہے، کچھ بولے گا تو آگے بڑا غلط ہو جائے گا، وہ خاموش ہے، اور اس میں بندہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ یا اللہ۔ تو یہ بھی ایک تکلیف کا راستہ ہے۔ فرمایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس سے دوسرا مسلمان بھائی اس کی زبان سے اور اس کے اعضاء جوارح سے محفوظ ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اس کا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ کہیں میری آپ کی ایک دوسرے کو تکلیف دینا، ٹھیک ہے نا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا گھر میں موجود ہیں تو ایک صاحب آیا، کہا کہ جی امام صاحب آپ تو بڑے آدمی ہیں، میں آپ کی اماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو تھوڑا سا ظریف بات ہے کہ اماں بوڑھی ہے تو تکلیف دینے کی غرض سے آیا۔ تو کہا کہ میاں چلو یہ تو میری اماں کا معاملہ ہے، میں ایسا کرتا ہوں پوچھ لیتا ہوں، اگر ان کو منظور ہے تو میں کروا دیتا ہوں، مجھے کس چیز کا۔ تو لکھا ہے کہ اس مایوسی کا عالم چہرے پر ظاہر ہوا، اتنی شدت کی تکلیف، اتنا بڑا امام ہے۔ اور میں کہ مڑ کے جیسے ہی اپنے گھر کی طرف جانے لگے، پیچھے سے زور سے ایک تکلیف کی آواز آئی، چیخ کی آواز آئی، دیکھا کہ وہ آدمی نیچے گرا، کسی چیز نے اس کا سر پکڑ کر زمین پر مارا، یہ سارا کا سارا اس کا پھٹا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں واپس مڑ کر بیٹھ کر رونے لگے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب بھی آپ کو کسی سے تکلیف پہنچے، آپ کا دل ٹوٹنے لگے، فوری طور پر معاف کر دو، فوری طور پر جو ہے اس کے لیے اپنا دل بڑا کر دو، یہ نہ ہو کہ آپ کی وہ تکلیف اگلے کے لیے بڑی تکلیف کا ذریعہ بن جائے۔ ہے مشکل کام ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر ہم کبھی ایسی تکلیف آ جاتی ہے تو اللہ کے لیے اس وقت تھوڑا سا بس جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ آنسو آنکھوں سے نکلتے ظاہر ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے۔ اور میں کہ ایسے حالات میں بھی انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، کیا میرے مولا ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کافی ہو جاتے ہیں میرے عزیز دوستو، دنیا جہان کی کوئی طاقت انسان کے لیے کوئی نہیں بگاڑ سکتی۔ کتنا پیارا مضمون ہے کہ جو اللہ کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھولتے ہیں، ساری تدبیریں مل جائیں، سارے لوگ جمع ہو جائیں دوسرے کو بند کرنے کے لیے، دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے، دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے، ڈبونے کے لیے نہیں ڈبو سکتے، کیونکہ جب خدا نے تمہیں اوپر اٹھانا ہے تو اللہ کو اٹھا کے رہیں گے۔ جو مرضی کرتے ہیں کرتے رہیں، اللہ کسی کے لیے جو ہے کسی کی وجہ سے کسی کو نیچا نہیں کرتے۔ پھر آگے فرمایا کہ لوگوں اللہ کو یاد کرو، اللہ نے جو نعمتیں تم پر کی اللہ کو یاد کرو۔ کوئی ہے اللہ کے علاوہ تمہیں پیدا کرنے والا؟ پیدا میں نے کیا، ہے کوئی اللہ کے علاوہ پیدا کرنے والا؟ یرزقکم من السماء والارض، وہی اللہ زمین و آسمان سے تمہیں روزی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فانا تؤفکون، اللہ کو چھوڑ کے کہاں بڑھ کے جا رہے ہو؟ میرے دوستو، خالق بھی وہی، مالک بھی وہی۔ اللہ کو چھوڑ کے دوستیاں ہم کسی اور کے ساتھ لگائیں، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں لگائیں، انہی کے کلچر کو اپنی زندگی میں ترجیح دیں، انہی کے حالات کے اندر خوش ہو جائیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے کہ بنایا اس نے ہے، کھلا پلا ہو رہا ہے، اور حالات میرے آپ کے اور میری آپ کی سوچیں جو ہے وہ غیروں کے ساتھ مل جائیں۔ پھر فرمایا کہ لوگوں اللہ کا وعدہ حق ہے، دوزخ کا وعدہ، جنت کا وعدہ، دنیا سے جانے کا وعدہ، حتیٰ کہ روزی دینے کا وعدہ اللہ کا حق ہے۔ تمہیں کوئی دھوکہ دینے والا دھوکہ نہ دے دے۔ ان الشیطان لکم عدو، یاد رکھو شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے۔ یہ بڑی واضح آیت بتائی ہے کہ شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، شیطان کو اپنا دشمن بناؤ، شیطان کو اپنا دشمن بناؤ۔ انما، دنیا میں دشمنی کرنا چاہتے ہو، اللہ نے راستہ بتا دیا کہ اگر تمہیں کوئی دشمنیاں ہی کرنی ہے، خونی دشمنیاں کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو میں نے تمہیں دشمن بتا دیا ہے، اسی کو پکڑ لو، اسی کو اپنا دشمن بنا لو۔ وہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے تو انہوں نے لکھا کہ میں نے دنیا میں تلاش کیا کہ میں کسی کو دشمن بناؤں، تو مجھے قرآن میں وہ آیت مل گئی کہ بھئی تم اللہ کو، یعنی اللہ نے تمہارا دشمن مقرر کر دیا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، کبھی اگر غصہ آتا ہے نا، کبھی اگر جو ہے دشمنی کرنے کا دل چاہتا تو اس کو پکڑ لو کہ تیری خباثت کی وجہ سے سارے کام بگڑے ہیں، اگر تو ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان کو دشمن بنا لو، سارے معاملے ہی آسان ہو جائیں گے۔ اور شیطان تمہیں ورغلاتا ہے اور تمہیں دوسروں کے خلاف کر کے اپنا گروہ تیار کرتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ تمہیں جہنم والوں میں سے بنا دے۔
جانوں والوں میں سے نہ بننا، اپنے آپ کو دل کا صاف کر دینا، اپنے آپ کو زبان کا صاف کر دینا، بالکل ظاہر باطن میں ایک جیسا ہو جانا، شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور جو شیطان کی بات مان کے ہمارے لیے کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور فرمایا کہ جو شیطان کو دشمن سمجھ کر زندگی گزارے، اپنا ایمان کمزور نہ کریں، نیک اعمال میں کمی نہ کریں، نیک اعمال کے اندر آگے بڑھتے چلے جائیں، ہر حال میں اللہ پہ خوش ہو جائیں۔ یا اللہ اگر آپ نے مجھے یہ تکلیف دی ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ آپ میرے لیے کوئی رحمت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تمہیں اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے، تمہیں ذہنی اعتبار سے تکلیف آ گئی، ظاہر کے اعتبار سے پریشانی آ گئی ہے، تو سمجھو اللہ تمہارے لیے کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہتا ہے، کوئی لگتا ہے کوئی بڑی لاٹری لگنے والی ہے۔ فرمایا کہ یہ انسان اس وقت سمجھتا نہیں ہے، اس وقت مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ پاک بندے کے لیے وسائل کھولنا چاہتے ہیں۔ بیماری آ جائے اللہ بڑھیا حالات دینا چاہتے ہیں، معاشی تنگی آ جائے اللہ بڑھیا حالات دینا چاہتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم بھی کسی کو نوازنے کے لیے پہلے جانچتے ہیں نا، کوئی اپنا نوکر ہو، کام کرنے والا ہو تو تھوڑا سا کہیں جانچتے ہیں، جب آپ نے دیکھا خیر اعتبار سے بالکل یہ نیک ہے، سچی اور صاف والا ہے، خصلت والا ہے، تو پھر چند دن کے بعد کیا کیا جاتا ہے، اس کے لیے نوازشات بڑھا دی جاتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک بھی ایسا کرتے ہیں، بندے کو تھوڑا سا کبھی سی جانچتے ہیں، حالات کے اندر لے کر آتے ہیں، کبھی ذہنی تنوع آ جائے گا، کبھی ظاہری اعتبار سے پریشانی آ جائے گی، لیکن جب بندہ ہر حالت میں دیکھتا ہے یہ میرے مولا کی مرضی ہے، میرا مولا مجھے آزمانا چاہتا ہے، مجھے جانچنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ پریشانیوں میں کیا کرتا ہے، حالات میں کیا کرتا ہے، اگر میں اللہ کے لیے مخلص ہوں، فرمایا کہ لہم مغفرۃ واجر کبیر، ایسے آدمی کے لیے سب سے پہلا جو میں نے کام کیا ہے وہ بخشش کا دروازہ کھولا ہے، کہ میرے بندے میں تمہیں معاف کر دوں گا، واجر کبیر، تمہیں بڑا اجر دوں گا، دنیا میں بھی اجر دوں گا، آخرت میں بھی اجر دوں گا۔ بس میرے عزیز دوستو، اللہ کے بن جائیں۔ اللہ کا بننا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن جب انسان محنت کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر رہتا ہے، پھر اللہ پاک بھی بندے کے بن جاتے ہیں اور انسان کے لیے حالات بہتر بنا دیتے ہیں، اور انسان کے لیے وہ سب چیزیں دے دیتے ہیں جو انسان اللہ پاک سے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔